مسلمانوں سے ہٹلر اور موسولینی نے جو کردار ادا کیا ہے اس پر پاکستان کی قوم ایک تاریخی رد عمل کا اظہار کرے گی۔ پاکستان کی حکومت نے ایران، امریکہ، چپکلش میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی نے جو ایک واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، فضائی، بحری یا زمینی لحاظ سے ہمارا کوئی کسی سے اس لڑائی میں واسطہ نہیں ہوگا۔ اور اسلامی دنیا میں جو ایک جنگ اس وقت عراق، لیبیا، شام، یمن اور یہ بڑھتے بڑھتے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس میں پاکستان اپنا ایک کلیدی غیر جانبدارانہ اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کے لیے جاری رکھے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر۔ اچھا شیخ صاحب آپ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فریٹ ٹرینیں چلا رہے ہیں، آپ کے پاس بزنس بھی ہے، لیکن لوگ 3 سال سے اپنی پینشن کے واجبات دینے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ لاہور ڈویژن والے کہہ رہے ہیں فلاں سے سگنیچر کرائیں، ایک ماحول بڑا پیچیدہ ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے ریونیو، اوکے سن لینا، دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ریٹائر ہونے جا رہی ہے۔ ریلوے پاکستان کا واحد محکمہ ہے جس میں 25,000 نوکریاں نکلنے لگی ہیں، اور 1 لاکھ نوکری نکلے گی مارچ میں، اور یہ اس لیے نکلنے جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان ریلوے میں سے ریٹائر ہونے جا رہی ہے۔ ہم اپنی ارننگ بڑھا رہے ہیں، ہمارا پی ایس ڈی پی بہت کم ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ، پچھلی دفعہ ہم نے 8 ارب روپیہ زیادہ کمایا تھا لیکن 4 ارب آئل کی قیمت بڑھ گئی، اس دفعہ بھی ہم 8 ارب روپیہ زیادہ کمائیں گے، 4 ارب روپیہ پھر ضائع ہو جائے گا، اور دیر سویر ہو جائے گی، لیکن مزدور ہمیں اپنے سے زیادہ عزیز ہے۔ جس دن یہ سٹے آرڈر ختم ہوا، یہ مزدوروں نے ہی کیا ہے، مزدور ہی مزدوروں کے دشمن ہیں، اسی شام کو تمام ٹی ایل اے کے ملازمین میں بطور ریلوے وزیر ان کو کنفرم کر دوں گا۔ آہستہ 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 میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں عمران خان کا اتحادی ہوں، میں پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہوں۔ شیخ صاحب، اعجاز بریرو صاحب کے دور میں فریٹ ٹرینیں 16 اور 17 تک پہنچ گئی تھی، اب پھر سے 9 اور 10 کیسے ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ کل ہم نے 15 ٹرینیں چلائی ہیں، پرسوں 10 چلائی ہیں۔ ایکچولی جس وقت سائیوال کول چلتا ہے 5-7 ٹرینیں چلتی ہیں تو 12-16 ہو جاتی ہیں۔ میں اللہ کی آپ کی دعائیں چاہیے، آپ اتنے پیار کرتے ہیں، 20 ٹرینیں چلائیں گے، 8-10 دن انتظار کریں۔ ہم اپنی آئل کی جو ہماری ٹرینیں بیکار کھڑی ہیں ان کو اس کا کپلا اتارنے لگے ہیں، اور اس کو ہم فریٹ بنانے لگے ہیں فار کنٹینر، اور ایم ایف ایل آر جو ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ایم بی ایف آر جو ہے، اس 300 کو بھی ہم کنٹینر میں تبدیل کرنے لگے ہیں، اور 75 ٹرینیں ہم نے پیسنجر چائنیز نکالی ہیں جو بیکار سکریپ میں پڑی ہوئی تھی، ان کو بھی رینوویٹ کریں گے۔ سی پیک کا PC1 اکتوبر کو جمع کرا دیا گیا ہے۔ سر ٹائمنگ ہوتے ہیں نا، اپروو انشاءاللہ مارچ سے پہلے ہوگا۔ میں نے سلیقے اور طریقے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اگر میں زندہ رہا اور میں ہی وزیر رہا تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فنکشن ML1 کا ہوگا۔ جی ہاں، 24 کروڑ ڈالر واپس کیسے ہوگا؟ جی ہاں، 10 سال کے اندر واپس ہوگا۔ یہ بتائیں کہ جو آپ کے عمران خان صاحب پچھلے حکومت کو چور کہتے تھے، ان کے دور میں آٹا 40 روپے سے بڑا نہیں ہے، آج 70 روپے میں، اور لاہور میں مل نہیں رہا، گیس نہیں ہے، بجلی۔ دیکھیں مسائل ہیں، دیکھیں کوئی آدمی، میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، بجلی کا بل مہنگا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آٹا مہنگا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن کوئی اور آپ کے پاس متبادل نہیں ہے عمران خان کے حوالے۔ نہیں، میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ 3 سال کا ہمیں ٹائم دیں،
3 سال ہمارے 2 سال عمران نہیں 1.5 سال اور 1.5 سال اور جی سر. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ریلوے کی ویسے کی بےحد کام کر رہے کچھ نہیں ہے. ML1 میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو اسٹیشن سے ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جائے کہ جن کنٹرول کرنے کے لیے کوئی قابل ایسا ہے کہ جسے IMF سے بہت قوم کی جان چھوڑ دے؟ دیکھیں IMF مجبوری ہے. ہم کو $6-8 بلین دے دیے ہوتے تو شاید IMF کی اس چپکلش میں ہم نہ پھنستے. IMF ایک مجبوری ہے. میں آپ نے ایک سوال کیا، میری خواہش ہے کہ ML1 میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ پشاور سے جلال آباد تک لے جاؤں. 154 کلومیٹر کا یہ فاصلہ جو ہے فرام پشاور ٹو جلال آباد، یہ ML1 سے ہٹ کے کروں یا چائنی سے کروں، یہ میرا ڈریم ہے. کیونکہ ازا خیل ہم نے جو پورٹ بنایا ہے، اس ملک میں اگر سمگلنگ ختم کرنی ہے تو گیتا جو افغان ٹریڈ ہے کہ پورٹ قاسم پہ کنٹینر اترے اور سیدھا جلال آباد چلا جائے، رستے میں کسی جگہ نہ اترے، اس ملک میں سمگلنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. جب چائنی سے بات ہوگی، ابھی تو 1874 کلومیٹر ہے، لیکن میری کوشش ہوگی، اب یہ بڑھ نہیں سکتا لیکن سائیڈ پہ میں کوشش کروں گا یہ بڑھ جائے. دیکھیں میں کسی پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لاہوری 5 سال پہلے سیاست کو سمجھ جاتے ہیں، آپ کو سب کچھ پتا ہے. میں اس پارٹی کا اتحادی ہوں، عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں. آپ مجھ سے محبت کا اظہار کیا کریں، ایسے سوال نہ کیا کریں کہ میں پھنس جاؤں. یہ سارے سوچ سمجھ کے ہی باہر گئے ہیں. آپ نے کہا اب سیاسی پیشن کو یہ کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ پاپا کو ملنے بیٹی کب جا رہی ہے؟ وہ ابھی نہیں جا رہی. بٹ صاحب آپ ہو گیا لاسٹ 3 لاسٹ کوشچن بٹ صاحب دیں گے. آپ کا سیاسی تجویز جو چلا ہے وہ کیا چلا ہے وہ بتائیں. کیا نہیں چلا اگلی ہفتے آپ مجھے بتائیں. جو میں نے اس لیے کہ میں آپ جیسا انسان ہوں، میں آپ سے اٹھ کر یہاں تک پہنچا ہوں. اگر میرا باپ دادا بھی کو بہت نامور لوگ ہوتے، آپ کہتے کہ یار اس کے تجزیے ٹھیک ہیں. کیا میرا نہیں ٹھیک ہوا؟ میں نے کہا تھا تابوت بھی یہاں سے نکلے گا اور ثبوت بھی نکلیں گے، اور میں نے کہا تھا نواز شریف جا رہا ہے، آصف سرداری نکلے گا، اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ دونوں لوگ ووٹیں دیں گے. آپ اس وقت لاہور والے ذرا دیر بعد فیصلے پہ ایک تیرے 2 کوشچن جی جی بیٹے. دیکھیں جب تک عمران خان بزدار خان کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں. جو کچھ فواد چودھری نے کہا ہے میٹنگ میں وہ کہہ سکتا ہے. میں دیکھیں میرا عمران خان سے ایک محبت اور پیار کا بھی رشتہ ہے. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اپنے گندے کپڑے آپ کے سامنے یہاں دھوؤں گا تو میں ایسا نہیں کر سکتا. فواد چودھری میں ہمت ہے، اس نے یہ بات کی ہے. آپ نے اب میرے ریپیٹ کرنے کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. میں بیمار ہوں، سیریسلی بیمار ہوں. جی بٹ صاحب نواز شریف نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، بات ختم ہے.